Near Peer लाया आपके लिए एक exclusive MDCAT test session with more than 5,000 quality questions followed up by the live discussion with brilliant faculty only for ₹999. Make sure you don't miss it out. WhatsApp us for more details. شفقت صاحب، یہ جو یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 جولائی سے ری اوپننگ کے متعلق کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 15 جولائی سے جامعات کھل جائیں گی، اس حوالے سے ابھی تک حکومت کا کیا فیصلہ ہے، کیا موقف ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہے کسی کو ابھی کھولنے کا۔ ہم نے جب جامعات کو سب کو بند کیا تھا، اس کے بعد ہم نے ایک ریویو کیا مئی کے اندر کہ بھی کیا کرنا چاہیے، پھر ہم نے مزید ان کو بند کر دیا۔ تو ابھی ہم ریویو کر رہے ہیں 2 تاریخ کو، 2 جولائی کو، جس میں سارے صوبے، سارے اکائیاں، سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یہ جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم حالات کا جائزہ لیتے رہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ کھلے گا۔ ٹھیک ہے، فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ کیا کوئی بات، کوئی تاریخ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ کیونکہ 15 جولائی کی تاریخ مختلف جگہوں سے آ رہی ہے، تو ایسی کیا کوئی بات ہوئی ہے کہیں پر کہ 15 جولائی سے شاید کوئی تبدیلی آئے اس سسٹم میں؟ جی، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایسی کوئی ابھی تک تاریخ طے نہیں ہوئی۔ 15 جولائی کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ 15 جولائی تک ہم نے جو پچھلا فیصلہ کیا تھا وہ 15 جولائی تک ہم نے سارے اسکول اور سارے تعلیمی ادارے بند کیے تھے، تو اس لیے لوگ 15 جولائی کا ذکر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تو ہم جائزہ لیں گے 2 تاریخ کو بیٹھ کے کہ صورتحال کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپس میں کوشش کریں گے کچھ بینچ مارکس بنانے کی کہ بھئی اگر حالات ایسے ہوں تو تب ہم کھول سکتے ہیں، ایسے ہوں تو نہیں کھولنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ڈسکشن ہوگی، اور اس کے ساتھ 2 ایشوز ہیں۔ ایک ایشو جامعات کو کھولنے کا ہے، دوسرا ہمارے پہ، جس کے لیے ہمارے پہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ پریشر ہے، بائی دا وے اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ بے شمار اسکول اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بند ہونے جا رہے ہیں، ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، تو والدین نے فیسیں جمع کرانی بند کر دی ہیں، تو اس لیے بہت سارا پریشر جو ہے وہ اس سلسلے میں آ رہا ہے۔ تو شفقت صاحب، اس کی وجہ یہ ایک منٹ بات ختم کر لوں۔ دوسرا جو پریشر ہے وہ ہے امتحانات کے لیے، کیونکہ مختلف پروفیشنل اور دوسرے ادارے جو ہیں یا مدارس ہیں وہ اپنے امتحانات لینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امتحانات کی ہمیں اجازت دے دی جائے۔ تو اس لیے 2 چیزیں ہیں، ایک جامعات کو کھولنے کا معاملہ ہے، ایک امتحانات کا معاملہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ پاکستان میں کیونکہ آن لائن ایجوکیشن کا نظام اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا ان 4-5 مہینوں میں بھی، مارچ سے اگر ہم بات کریں 3-4 مہینوں میں، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ جو سکولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کھولنے دیں کیونکہ ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے یا کہیں پر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، اور پھر یونیورسٹیز کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اسٹوڈنٹس دور دراز کے علاقوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے، تو جب وہ گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن کا۔ دیکھیں جی، آن لائن ایجوکیشن کے اندر 2 ایشوز ہیں۔ ایک ایشو تو ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہو۔ بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے یا جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں وہ، اور یا آن لائن اویلیبلٹی ایک خاص طبقے میں تو موجود ہے، لیکن جو بے شمار سکولز ہمارے ایسے ہیں جو کہ جن کے والدین افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی کمپیوٹر ہو یا کوئی ایسی ڈیوائس، تو اس لیے یہ کئی لحاظ سے ایک پرابلمٹک سولوشن ہے۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف کے، ایک طرف تو یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو انکریز کریں، اور دوسری طرف ہم جو مختلف طریقوں سے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے ٹیلی اسکول بھی شروع کیا ہے، جس کے لیے ہم ریڈیو بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ کوششیں ہیں۔ دیکھیں، یہ 100 سال کے اندر اتنا بڑا ایک امتحان جو ہے کسی بھی ملک کے لیے نہیں آیا، اور اس کے لیے کوئی SOPs بھی نہیں تھی، اس لیے کہ پہلے کبھی نہیں تھا یہ۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے ہم اپنے جس طرح وقت گزر رہا ہے، کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ہمیں
समझ भी आ रही है कि इस चीज़ों को हमने कैसे इसका मुकाबला करना है। लेकिन हमें ये भी एक बात बिल्कुल ज़रूर समझ में आ गई है, और मेरे ख्याल में ज़ाहिर है आप लोगों ने भी इस बात को अपने मद्देनज़र रखा होगा कि जब ये वबा ख़त्म हो जाए तब भी ऑनलाइन एजुकेशन और इंटरनेट अवेलेबिलिटी ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन तमाम इलाकों में एक एक शख्स तक जब तक इंटरनेट नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम मुकम्मल तौर पर नहीं जा सकेंगे। ये काम अगर हुकूमत कर दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। स्कूलों की तरफ आते हैं सर। स्कूलों के हवाले से आपने कहा था कि 70% ऐसे वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएँ, तो क्या ये डेटा आपके पास किसी सर्वे से आया था या किसी और जरिए से हासिल किया गया था? और स्कूलों के हवाले से फिर अगर इतनी डिमांड है वालिदैन की और वो इतने कॉन्फिडेंट है, और हाँ, तो फिर क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है सिचुएशन कंट्रोल होती हुई हमें वबा की तो नजर नहीं आ रही। लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं था, ये गैलप का एक सर्वे आया था, उसमें एक सवाल ये था कि अगर आप स्कूल खुलें तो अपने बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे, तो 70% ने कहा कि हम भेजें। लेकिन ये तो एक सर्वे है ना। मैं जैसे आपको कहा है कि अभी हम कोई, हमारा अवलीन ये है कि हम कोई रिस्क नहीं लेंगे बच्चों की सेहत के लिए के साथ कोई रिस्क नहीं लेंगे। सबसे पहले बच्चों की सेहत और उनकी जो आप समझें कि वेल बीइंग है वो हमारे मद्देनजर है। उसके बाद हमारे मद्देनजर ये है कि हम कितनी जल्दी तालीम का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। तीसरी बात मद्देनजर ये है कि हम सारी दुनिया के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं कि किन मुल्कों ने किस बुनियाद पर स्कूल जो हैं वो दोबारा खोले हैं, क्या जब उन्होंने दोबारा खोले हैं तो SOPs क्या बनाई हैं, वो भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको स्टडी करके देख के और ये फाइनल फैसला होगा। ये कुछ जल्दी में फैसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया शफकत महमूद साहब ने कि जल्दी में फैसले नहीं हो सकते, और स्टूडेंट्स की वेल बीइंग और सेहत जो है वो सबसे अहम चीज़